بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سعادت مند شخصیت ارشد نسیم بٹ۔ بچپن اگر آپ کا سلیقے کرینے اور تربیت کی آغوش سے ہو کر گزرا ہو تو دنیا کی کوئی رکاوٹ، بناوٹ، سجاوٹ اور لطافت اس کو متاثر نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت سارے آباء کو دیکھا ہے جن کے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں، پی ایچ ڈی لوگ ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ وہ اپنی زندگی دوسروں پر احکامات چلاتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے گزار کر مشکل وقت میں معاشرے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور انہیں کوئی کام شروع کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ ان کو جو تعلیم دی گئی تھی وہ حصول ملازمت کے لیے تھی۔ انہیں انسانوں کے درمیان کس طرح اپنے شب و روز گزارنے ہیں، اس سے بالکل نابلد رکھا گیا ہے، اور ان کی دنیا صرف گھر سے دفتر تک اور دفتر سے بازار تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس مشکل بات سے بھی آگاہ کیا جاتا تو ان کو حوصلہ ملتا، اور وہ مصائب و آلام کی وادی کو بھی اپنے حسن عمل سے وادی جنت نظیر میں بدل سکتے۔ جن لوگوں نے کم تعلیم کے باوجود اپنے خیالات و تصورات کی قوت سے اس دنیا میں حیرت انگیز انقلاب برپا کیا ہے، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے اور دنیا کو وہ یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے کام کو سراہا ہے اور حوصلہ دیا ہے، کیونکہ حوصلے آگ کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ میں نے لاہور میں سماجی، ادبی، ثقافتی اور سیاسی حلقوں میں ایک ایسے ہی نوجوان کو مشکلات کے صحرا میں آسانیوں کا باغباں اپنے ہاتھوں سے سر سبز و شاداب دیکھا ہے۔ آپ کی عقل حیران اور روح میں ایک ارتعاش پیدا ہو جائے گا کہ یہ نوجوان زیرو سے کیسے ہیرو بنا، اور آج عالمی شہرت یافتہ کا خطاب آپ کے نام سے پہلے ہی کوئی لیتا ہے، اور خلق خدا کا نکارہ اس کی نیک نامی کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے۔ ایسے فرزند ملت کو قسمت سے ہمارے ہاتھ آتے ہیں۔ اقوال و اعمال میں یکسانیت اور ہم آہنگی نے اس نوجوان کی بنیادوں میں مضبوط کردار کا محل استوار کر دیا ہے۔ مکتب کی کرامت سے زیادہ اس نے بزرگوں کی فیض کی نظر سے استفادہ کیا ہے۔ آج وہ دو ملکوں کے درمیان اخوت اور رواداری کا پل اور دل ہے۔ پاک اسٹریلیا دوستی جناب ارشد نسیم بٹ کے ولولہ انگیز جذبات اور حیرت انگیز انقلابی ولولوں کا پرتو ہے۔ لاہور میں آپ لاتعداد نوجوانوں کی بھیڑ میں گھرے رہتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی شخصیت تلاش کرنا چاہیں تو آپ کا انتخاب ارشد نسیم بٹ کی ذات گرامی ہی ہوگا۔ ایسا انتخاب لاجواب ہوگا۔ جناب ارشد نسیم بٹ کی زندگی کی کتاب کی اوراق کی برگردانی کر لو، آپ کو کسی ایک سطر میں بھی جھوٹ کا شائبہ نہ ملے گا، کیونکہ جہاں جھوٹ ہوگا وہاں بھوت ہوگا، اور وہ آپ کا سکون تباہ کر دے گا۔ مطمئن دل و دماغ کا یہ انسان اس گئے گزرے دور میں ہمیں ماضی قریب کی چند ایسی شخصیات سے متعارف کرواتا ہے جن کے ساتھ اس نوجوان نے درس محبت لیا ہے اور دنیا میں زندگی کرنے کا سلیقہ سیکھا ہے، اور اپنے دست ہنر کو ہنر دیا ہے۔ صحبت ہنر ہی آپ کی پہلی یونیورسٹی ہے جس کے آپ فارغ التحصیل ہیں۔ کوئی پی ایچ ڈی، بڑے سے بڑا اعلیٰ تعلیمی امتیازات سے متصف انسان جناب ارشد نسیم بٹ کے تجربات کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شخصیت کو جب محاورہ کے سربراہ، عالمی شہرت یافتہ شاعر بے بدل
جناب خالد شریف نے قریب سے دیکھا اور چند نشستوں میں ہی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور ارشد نسیم بٹ کے حوالے سے آسٹریلیا خود جا کر بھی دیکھا کہ تصویر کا کہیں دوسرا رخ اتنا روشن نہ ہو جتنا پاکستان میں دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آسٹریلیا میں جناب ارشد نسیم بٹ کی تصویر کا دوسرا رخ زیادہ حسین، زیادہ پرکشش، زیادہ منور، زیادہ روشن اور زیادہ تابناک ہے۔ تو آپ نے تہیہ کر لیا کہ اس منفرد کمالات کی شخصیت کے تجربات سے آنے والی نسلوں کے لیے زندہ جاوید کارنامے سر انجام دیے جائیں گے اور استفادہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہوا کہ آپ کی یادوں پر مبنی چراغوں کی لو کو تیز تر کر کے روشنی کا سامان فراہم کیا جائے۔ حاجت روائی اور ضرورتوں کی یونیورسٹیوں میں حمالہ صفت انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کے ظرف کی فراخی اور ان کی خود اعتمادی کے سامنے مشکلات کی چٹانیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور وہ مشکلات کے کوہ گراں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ انہی مشکلات سے آنکھ ملانے کا ہنر آتا ہے۔ ارشد نسیم بٹ نے اپنی دنیا آپ پیدا کی ہے۔ وہ اقبال کے سچے شاہین اور قائد کے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے جرنیل ہیں۔ اس کی شاہینی صفت ہی اسے طاقت پرواز فراہم کرتی ہے۔ اس کے سامنے کئی جہان اور کئی آسمان موجود ہیں۔ جناب ارشد نسیم بٹ تخیل کا نہیں، عمل کا آدمی ہے۔ وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دینا چاہتا ہے جو کاموں کے متعلق ہزار دفعہ سوچتے ہیں، اور وہ اپنا وقت، قوت، طاقت کام کرنے سے پہلے سوچنے پر ضائع کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس دو گنا عذاب سے نجات ارشد نسیم بٹ نے دلوائی، اور آج وہ کام اور کام پر یقین رکھتے ہیں۔ جناب ارشد نسیم بٹ پر کتاب لکھنے کی تحریک جناب خالد شریف نے دی، اور اس کی سعادت کا قرۂ فعال میرے نام نکلا۔ جناب ارشد نسیم بٹ کے حوالے سے یہ کتاب ایک ایسی آپ بیتی ہے اور جگ بیتی بھی۔ آپ کو اس کے مطالعہ سے درس وفا ملے گا۔ ارشد نسیم بٹ نے زندگی کو عمل کے میدان میں ہی سرگرم عمل رکھا ہے، اور آج بھی وہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کو لاہور بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہر کا رہنے والا آسٹریلیا میں مقیم جناب ارشد نسیم بٹ کو جانتا ہے اور ان کی خوبیوں کا مداح ہے۔ خلق خدا کی اس رائے کی روشنی میں یہ کتاب اعتبار اور اعتماد حاصل کرے گی۔ کسی شخصیت پر کتاب لکھنے کے لیے دماغ کو نہیں، دل کو تیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کا دل چاہے گا تو آپ اس شخصیت پر خامہ فرسائی فرما سکیں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب ارشد نسیم بٹ کے حالات زندگی قلم بند کروں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے گا، کیونکہ جناب خالد شریف کی حوصلہ افزائی اور جناب بٹ صاحب کے مداحین کی مسیحائی کی تاثیر میرے قلم کی روانی کا باعث ہے۔ منشا قاضی، اشرف المخلوقات، یوٹیوب، لاہور۔